بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خدایار چنڑ۔ اللہ پاک جس کو عزتوں سے نوازتا ہے وہی مالک ہے، وہی نواز سکتا ہے، اور جس کو ذلیل کرنے پہ آتا ہے پھر اس کے مقدر میں ضلالت ہی ہوتی ہے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خدا کسی کو عزت دینے پہ آتا ہے تو پھر اس کے مخالف کے ہاتھ سے عزت دیتا ہے۔ آپ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے عمران خان کی۔ جب یہ پورے پاکستان کا ایک یہ ٹولہ جو پی ڈی ایم کی شکل میں نکلا، پہلے دن سے عمران خان کو بے عزت کرنے، اس کو ذلیل کرنے کی انہوں نے تھان رکھی ہے۔ انہوں نے ایکا کر کے جو کچھ حرکتیں کر رہے ہیں پہلے دن سے عوام کے سامنے ہیں۔ جو ہی ان لوگوں نے دیکھیں حکومت سے عمران خان کو اتارا، بس اسی وقت ہی اللہ پاک نے اس کو عزت دینا شروع کر دی۔ ہر دن جیسے جیسے گزرتا گیا عمران خان مضبوط ہوتا گیا۔ آپ کے سامنے ہے کہ ضمنی انتخابات میں اللہ پاک نے اس کو سرخرو کیا۔ اب پنجاب گورنمنٹ بھی واپس اس نے چھین لی۔ اگر کہیں سب سے بڑا جو اس کو اللہ نے عزت سے نوازا اس اپنا حکومت چھننے کے بعد، پوری کی پوری پاکستانی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اس میں کوئی صوبے کی یہ ونڈ نہیں ہے یا کسی ضلع تحصیل یا کسی کی، ہر گلی کوچے کے اندر اس وقت عمران خان بڑا مضبوط ہو چکا ہے۔ وہ عوام کے سامنے ہے۔ ضمنی انتخابات، ابھی ریسنٹلی کراچی کا رزلٹ، یہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ اب عمران خان کو پکڑنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن انہوں نے ہر جگہ پہ اوپر اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اسے ہر جگہ عزت سے نوازا، سرخرو کرتا گیا۔ اب یہ شہباز گل والا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کو جتنا بھی ذلیل و خوار کیا گیا، ان کا تو مقصد ہی، وہ پچھلے ولاگ میں بھی میں نے کہا تھا، اس کے اوپر جتنا تشدد کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد صرف عمران خان کے اوپر اس سے کچھ کہلوا کر غداری کا مقدمہ درج کرنا تھا، یہ مقصد تھا۔ لیکن انہوں نے شہباز گل کو پکڑا، اس کے اوپر تشدد یا جو کچھ عوام نے دیکھا، اس کا شہباز گل اس وقت مظلوم بن چکا ہے۔ یہ لوگ ظالم بن چکے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم اب تھو تھو کر رہی ہے، نفرت کی فضا ہے اب ان لوگوں کے خلاف۔ انہوں نے تو دبانے کی کوشش کی کہ ہمارے دبانے سے یہ پریشر پڑ جائے گا تاکہ سب لوگ سہم جائیں گے، لیکن یہ معاملہ اور الٹا ہو کے اچھل کر سامنے آیا۔ وہ جو کہتے ہیں نا، جس چیز کو جتنا دبایا جائے اتنا ہی وہ ابھر کے سامنے آتی ہے۔ یہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ یہ جتنا دبانے کی طاقت سے کوشش کر رہے ہیں عمران خان کو نیچا دکھانے کی، دبانے کی، پی ٹی آئی کو خاتمے کے لیے، یہ اتنی ہی مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اتنی ہی یہ طاقتور ہو کے ابھر رہی ہے۔ شہباز گل کی وجہ سے بھی ان کو بڑا عوام کے اندر ایک بڑا بہت زیادہ ایک نیگیٹو نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، جو آنے والے الیکشن میں ان کا یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ ان کا جو ظالم چہرہ ہے عوام کے سامنے آ چکا ہے کہ یہ کرسی کی خاطر یا کسی کو اپنے اقتدار کے دھوس اور طاقت میں کسی شخص کو بھی ذلیل خوار کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ آئے دن اس لیے یہ پگڑیاں اچھالتے رہتے ہیں۔ اب یہ عمران خان کی گرفتاری کی انہوں نے کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی جتنی گورنمنٹ تھی، مرکزی گورنمنٹ، کابینہ نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا اس میں کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے۔ یہ بھی پچھلی حرکتیں انہوں نے کر کے دیکھ لی ہیں، یہ بھی کر کے دیکھ لیں، ان کے سامنے ہیں، یہ بھی بھول کر کے دیکھ لیں۔ پچھلی جتنی بھی حرکتیں کی ہیں ان کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ لیکن یہ کہتے ہیں نا، یہ چوتھی نکر کا شکار، یہ آخری نکر کا شکار ہوگا، اس کے بعد شاید شکار بند ہو جائے۔ عمران خان کو گرفتار کرنا کوئی مذاق ہے؟ ابھی تو انہوں نے یہ بات ہی کی ہے گرفتار کرنے کی، پورے پاکستان کے اندر سے لوگ اپنی فیملیاں کو لے کے جا کر بنی گالہ کے ارد گرد ہزاروں کی تعداد میں بیٹھ گئے ہیں۔ وہ لوگ ایک ہی بات یک زباں ہو کے کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہماری لاشوں پہ گزر کر عمران خان تک پہنچا جائے گا، ادروائز عمران خان کو گرفتار
کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پرویز الہی صاحب نے بھی آج ایک بیان دیا عمران خان صاحب کی ملاقات کرنے کے بعد باہر آ کے، کہ انہوں نے بھی عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے کہا کہ عمران خان کو گرفتار کرنا تو دور کی بات، کوئی ہاتھ تو لگا کر دکھائے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، پھر ان لوگوں کو پاکستان تو کیا پوری دنیا میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔